خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب 39ویں آیت سے۔ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیزابات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیزابات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الیزابات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اب سب کو آمد کا چوتھا اتوار موت مبارک ہو۔ خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے ہم سب کو برکت دی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج آمد کے چوتھے اتوار کی اس عبادت میں شریک ہونے کے قابل ہو سکیں، اور ان خوش نصیب لوگوں میں شریک ہو سکیں جن کو خداوند یہ فضل عطا کرتا ہے کہ وہ زندوں کی زمین پر رہ کر خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے آج خداوند کے گھر میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آج آمد کی چوتھے اتوار کی شمع جب روشن کی گئی، آپ سب دیکھتے ہیں سارا کلر سامنے، یہ چھوٹے جو کرسمس ٹری ہیں ان کے نیچے غباروں کا کلر سامنے الدار کے اوپر اس سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ آج چوتھے اتوار کی شمع محبت کی شمع ہے، لو، محبت۔ اور خدا کیا ہے؟ اونچی بولے، خدا کیا ہے؟ God is love، خدا محبت ہے۔ اور خدا کی محبت جو ہم سب پر ظاہر ہوئی ہے، اس کا ذکر کیسے یسوع محبت بن کر آیا ہے، ذکر پڑھنا چاہیں گے سب ایک ساتھ مل کر۔ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 16 آیت سارے مل کے پڑھتے ہیں۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ شان کی زندگی پائے۔ سو خدا اپنی محبت کو، محبت کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اس محبت کو بانٹتا ہے، اور وہی محبت متجسد ہو کر ہمارے درمیان انسان بنتی ہے، جسم لیتی ہے، متجسد ہوتی ہے، کلمہ متجسد ہوتا ہے، اور خدا ہمارے درمیان آ کر بسیرا کرنا پسند ہے۔ خدا کے حضور ایمان کے ساتھ ہم اس بات کو جان پاتے ہیں، ایمان کے ساتھ اس بات کو سیکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ اس بات کا تجربہ کرتے ہیں۔ سو خدا کے حضور آج محبت کی شمع جلائی جاتی ہے، اور یہ روشنی جو 1 دسمبر کو بہت تھوڑی تھی جب پہلی شمع جلائی گئی، جو کہ امید کی شمع تھی، دوسرے اتوار اس اور روشنی میں اضافہ ہوا اور امن کی شمع جلائی گئی، تیسرے اتوار کو پنک رنگ کی شمع جلائی گئی جو خوشی کی علامت بنی، جو جیزس ادر اینڈ یو۔ آپ کو یاد ہوگا، جیزس ادرز اینڈ یو، ناٹ مائی سیلف اینڈ ادرز اینڈ دین جیزس، لو، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے
اور آج لو کے ساتھ خداوند کے حضور محبت کے ساتھ جب اس شمع کو جلاتے ہیں تو اس محبت کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا ہے، کیونکہ کرسمس محبت بانٹنے کا نام ہے۔ اور آمد کا یہ چوتھا اتوار ہمیں اس محبت کو قبول کرنے کے لیے اور اس محبت میں بڑھنے کے لیے اور اس محبت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس بات کو جانتا ہے۔ دنیا کی شروع سے ہی جب سے آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے، جب سے انہیں باغ عدن سے نکالا گیا ہے، جب سے وہ خدا کی حضوری سے دور ہوئے، جب سے انہوں نے خدا کی حضور اس خوشی کو کھویا ہے، اس محبت سے محروم ہوئے ہیں جو خدا کی ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے، ہر انسان اس انتظار میں ہے، ہر انسان اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کب مسیح آئے گا اور پھر اس محبت کا تجربہ ہوگا، کب مسیح آئے گا سب کچھ بحال کر دے گا، کب مسیح آئے گا اس محبت کو جو خدا محبت ہے اس محبت کو محسوس کرے گا۔ اور اس کے لیے ہم انسان بار 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 پرانے عہد نامے کو جب آپ پڑھیں گے تو بار بار ایک ہی سوال کیا جائے گا، کب مسیح آئے گا، کب نجات ملے گی، کب نجات دندہ دکھائی دے گا، کب خدا ہمارے درمیان آئے گا، کب ہمیں آزادی ملے گی، کب ہمیں دوبارہ محبت نصیب ہوگی، کب ہمیں سلامتی ملے گی، کب ہم چین سے بیٹھیں گے، کب ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ اس سب کے انتظار میں سارے نبی بار بار اعلان کرتے، لیکن کب کا جواب 2000 سال پہلے ملا؟ کب کا جواب 2000 سال پہلے جب مسیح خداوند انسان بن کر اس دھرتی پر چرنی میں پیدا ہوتا ہے، اس کب کا جواب ملا کہ وہ آ چکا ہے، وہ آیا ہے۔ اور اس انتظار کے لیے اس کے آنے کے متعلق بہت ساری جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی، اس کے اعلانات جو کیے گئے تھے، انبیاء کرام ان اعلانات کے مطابق اسے ڈھونڈنے کی اور اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ابھی 700 سال پہلے اعلان کرتا ہے، آج میکا نبی اس کا اعلان کر کے اس بات کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے وہ کس جگہ پر پیدا ہوگا؟ بیت لحم افراتا کی سرزمین تو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے۔ بیت لحم وہ جگہ ہوگی جہاں یسوع پیدا ہوگا۔ مجوسی آئے تھے ہیرودیس بادشاہ کے پاس، کہاں یسوع پیدا ہوگا، کہاں مسیح کو پیدا ہونا ہے؟ اور یاد کریں کچھ ہفتے پہلے جب قرنیلیس بادشاہ کا ذکر کیا گیا، جب ہیرودیس بادشاہ کا ذکر کیا گیا، جب کیسر کا ذکر کیا گیا، وہاں دو حنان اور قیافہ کاہنوں کا ذکر کیا گیا جو یہودی تھے، اور ہیرودیس بادشاہ ان کو بلا کر پوچھتا ہے مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو وہ یہ آج کا جو میکا نبی کا کلام ہے یہ پڑھ کر سناتے ہیں، اے بیت لحم افراتا جو یہودا کے گھرانوں میں سے کم ترین ہے، بیت لحم میں یسوع پیدا ہوگا۔ میکا نبی جس کے نام کا ترجمہ ہے خدا کی ماند کون ہے، اور وہ اعلان کر کے بتاتا ہے کس جگہ پر خدا کو پیدا ہونا ہے۔ اور اسی لیے کلام میں غیر قوموں کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ ایک بڑا پیغام تھا کہ اس مسیح کو جانے، پہچانے، بیت لحم میں ڈھونڈے اسے، لیکن انہوں نے نہیں ڈھونڈا، انہوں نے اس کی تلاش نہیں کی، بلکہ مجوسیوں کی بھی رہنمائی کر دی گئی، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ چلے گئے، انہیں رہنمائی ملی، ان کی رہنمائی کے لیے بعد میں ستارہ بھی ان کا رہنما بنا، اور وہ بیت لحم تک پہنچے۔ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ بیت لحم کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کا گھر۔
اور اس روٹی کے گھر کے اندر جو پیدا ہوا ہے یہ بیت لحم شاید دوسرے علاقوں کو روٹی فراہم کرتا تھا، یا یہاں سے شاید گندم بہت زیادہ ہوتی تھی، شاید یہاں سے اناج بہت سا ملتا ہوگا، شاید یہاں سے پر شاید روٹیاں بہت بکتی ہوں، جس میں رسول کہتے کہاں سے لائیں 200 دینار کی روٹیاں. شاید یہ جگہ روٹی کے لیے بہت مشہور ہو. لیکن اب جو بیت لحم میں پیدا ہو رہا ہے وہ خود کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، میں اب دنیا کو روٹی دوں گا، میں اب دنیا کے لیے روٹی بنوں گا، میں پروردگار، میں دینے والا، میں مہیا کرنے والا، میں دنیا کو روٹی دوں گا، میں دنیا کو روٹی دوں گا. اسی لیے وہ کہتا ہے یہ لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لوگ پیو، یہ میرا پیٹ ہے، میں دنیا کو زندگی کی روٹی دوں گا، ہمیشہ کی روٹی. میں وہ روٹی دوں گا جس سے انسان کبھی مرے گا نہیں، جس سے انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا، جس سے انسان ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. اور اس کا اعلان بھی یوحنا رسول کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 51 آیت میں کر دیا جاتا ہے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. اس لیے جو عبادت کرتے ہیں، جو یوخرست حاصل کرتے ہیں، جو پاک شراکت لیتے ہیں، جو مسیح کے بدن کے شریک ہوتے ہیں، خدا اس روٹی کے ذریعے سے ہمیں تیار کر لیتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. اس لیے جو ایماندار ریگولر عبادت میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. 5ویں باب میں یوحنا رسول کے 5ویں باب میں خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھی کہا گیا ہے جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. سو کلام اور پاک شراکت، یہاں سے کلام کے مذبح سے اور وہاں خدا کے بدن سے جو شریک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں. سو اس لیے بار بار کہا جاتا ہے عبادت کے لیے آؤ، بار بار آپ کو تیار کیا جاتا ہے خدا کا کلام سنو، پاک شراکت لو تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ. سو اس لیے آج میکا نبی بہت ساری یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے وہ چرواہا بھی ہوگا، اس کی بادشاہ کا آخر نہ ہوگا، وہ سلامتی کا رئیس ہوگا. ان ساری باتوں کا تذکرہ عیسائی نبی نے بھی اپنے صحیفے میں کیا ہے. 9ویں باب میں جب وہ خدا کا نام بتاتا ہے وہ کیسا ہے، اور ایک ہمیں لڑکا دیا گیا، ہمارے لیے ایک لڑکا متولد ہوا اور اس کا نام کیا ہے؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، اب ابدی، صلح اور سلامتی کا رئیس. سو ایک بار پھر یا آج میکا نبی اسے سلامتی کا شہزادہ کہہ کر پکارتے. آج کی انجیل مقدس کی طرف غور کرتے ہیں. خوشی کے 5 بید کس کس کو آتے ہیں؟ آپ کھڑا کریں گے پلیز ذرا. خوشی کے 5 بید کس کس کو آتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پلیز ذرا مرد حضرات بھی روزری پڑھا کریں پلیز تھوڑی سی. تھینک یو ویری مچ. سو خوشی کے 5 بیدوں میں سے آج پہلے 2 بیدوں کا ذکر آج خدا کے کلام کے اندر ہمارے سامنے کیا جاتا. خوشی کا پہلا بید خداوند یسوع مسیح کا متجسد ہونا، اور دوسرا بید مقدسہ مریم کی ملاقات الزباق کے ساتھ. سو آج اگر ہم جمعے کی تلاوت کو سنیں اس میں فرشتہ مریم کے پاس آیا ہے اور مسیح کے متجسد ہونے کا اعلان کر کے گیا ہے. آج مقدسہ مریم الزباق سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے، اور یہ ملاقات بڑی اہم ہے. آپ نے کئی بار سنا ہے لیکن ہم آج اس کو اور طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کئی بار ہم نے اس کو سنا ہے، ہم اس کو اور طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کلام
ہماری زندگی میں ہمارے لیے برکتوں کا وسیلہ بنے، اور آج چوتھے اتوار کے موقع پر اس کلام کی گہرائی ہمارے اندر اترے۔ خوشی کے 5 ویدوں میں سے 2 پہلے وید جو ہیں ہم ان کو خداوند کے حضور آج یاد کرتے ہیں۔ تیسرا وید کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، یہ 25 کو منائے گئے، ٹھیک ہے۔ تیسرے وید کی خوشی جو ہے وہ ہم 25 تاریخ کو منائیں گے، لیکن آج ہم پہلی 2 وید کی خوشیاں جو ہیں جن کے لیے کلیسیا میں تیار کرتی ہے، ان پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 باتوں سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، سن لے، 2 باتوں سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ 2 باتیں بتانے سے پہلے میں چاہوں گا رسولوں کے عقیدے کا تھوڑا سا حصہ ہم پڑھیں گے، اور رسولوں کا عقیدہ ہر کلیسیا پڑھتی ہے، ہر چرچ جیسا بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جس مرضی گرجا گھر میں جاتے ہیں، جس مرضی پادری کے پیچھے دعا کرتے ہیں، اس رسولوں کے عقیدے کو پڑھتے ہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں آج رسولوں کا عقیدہ۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور کماری مریم سے پیدا ہو۔ بس یہ رسولوں کا عقیدہ اتنا حصہ میں اس لیے پڑھانا چاہ رہا تھا، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسولوں کے عقیدے کو اس طرح سے جب ہم پڑھتے جاتے ہیں، اینڈ پہ جا کے ضرور باقی کلیسیاں کہتی ہیں کیتھولک کلیسیا کو نکال دو، رسولوں کا عقیدہ کیتھولک کلیسیا سے لینا ہے، اس کو نکال دو، باقی سب کچھ ہم کہتے ہیں کل کلیسیاں ڈال کے تو ہم بول دیں گے۔ لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں 2 باتوں کے لیے، وہ روح القدس کی قدرت سے، کس کی قدرت سے؟ روح القدس۔ اور دوسرا کس سے پیدا ہوا؟ روح القدس کو اور مریم کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ روح القدس کو اور مقدسہ و مریم کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب کرسمس نزدیک ہے، اب مریم کے بغیر یسوع کو پیدا کر کے دکھاؤ، نہیں ہوگا۔ اور پہلا وید خداوند یسوع مسیح کا متجسد ہونا، خدا کا فرشتہ مریم کے پاس آیا اور کہتے سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے بطن کا پھل۔ اور مریم نے کہا یہ کیسے ہوگا، میں تو مرد سے نہ واقف ہوں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ روح القدس تجھ پر، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، روح القدس کے وسیلے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ یہی سے ہم نے اپنے ایمان کا عقیدہ حاصل کیا، یہی سے میں ملا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے روح القدس کے وسیلہ سے ہوگا، اور اس کے بعد مقدسہ ماں مریم۔ ہم روح القدس کو تو رکھ لیتے ہیں، مریم کو نکال دیتے ہیں، ایسا اچھا نہیں ہے۔ روح القدس اور مریم دونوں ضروری ہیں اگر کرسمس منانا ہے، اگر کرسمس کی تیاری کرنی ہے، اگر خدا کے بیٹے کو متجسد ہونا ہے، اگر خدا کے بیٹے کو ہمارے درمیان انسان بننا ہے، اگر اس کلمہ کو متجسد ہونا ہے جو ابتدا میں تھا، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کو ہم دیکھنے کے لیے منتظر ہیں، وہ روح القدس کے وسیلے سے اور مقدسہ ماں مریم کے وسیلے سے ہوگا، ایک کے وسیلے سے نہیں ہوگا۔ اور یہ فیصلہ ہم نہیں کرنے والے، اس کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔
اس کا فیصلہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجربہ کرتے، ہم شاید مریم کو بھی نکال دیتے، شاید روح القدس کو بھی نکال دیتے، لیکن یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ ایک خدا نے فرشتے کو بھیجے اس کے پاس، ہم نے نہیں بھیجا ہے، اور اس لیے بڑا لازمی ہے اس بات کو جانا جائے، اس بات کو جانا جائے۔ خدا کے حضور روح القدس اور مریم کے وسیلہ کے بغیر کبھی بھی یسوع متجسد نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے آنے کی خوشیاں ہم روح القدس اور مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پہچان پاتے ہیں۔ اب اس ملاقات کی طرف آتے ہیں جو دوسرا بید ہے۔ کس نے بتایا تھا الزبات کو کہ مقدسہ مریم کے جسم کے اندر یسوع متجسد ہے؟ وہ تو اس کو ملنے گئی تھی۔ ہاں، الزبات حاملہ ہے، یہ فرشتے نے بتایا تھا مقدسہ مریم کو، لیکن مریم کے اندر، مریم کی کوکھ میں خداوند یسوع مسیح ہے، یہ کس نے بتایا اسے؟ اس لیے میں نے کہا کہ آج اس پیغام کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ کس نے مریم کے کانوں، جو مریم کے اندر جو کانوں سے سنی ہے سلام کی آواز اور وہ متجسد ہوئی ہے، اور الزبات کو کس نے جا کے بتایا ہے؟ یہاں سارے لوگ، وہ کہتی ہے نا، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ میرے خداون کی ماں، میرے خداون کی ماں کے الفاظ۔ مقدسہ مریم چھوٹی ہے اس سے عمر میں، کیسے اس کو پتا چلا اس کی کوکھ کے اندر یسوع ہے؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ یہاں پہ روح القدس کا کام ہے۔ یہ روح القدس آیا تھا اور آ کر الزبات کو بتایا تیرے سامنے جو کھڑی ہے وہ خدا کی ماں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں سلام مریم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خدا کی ماں اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہم نے نہیں کہا، یہ روح القدس نے الزبات کے منہ میں ڈالا ہے، اس کے دل میں ڈالا ہے، اور وہ پکار کر کہتی ہے میرے خداون کی ماں کیسے میرے گھر میں آ گئی۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سامنے پاک صندوق آپ نے دیکھا، نظر آتا ہے آپ کو؟ اس کے اندر کیا ہے؟ بولیں گے ذرا اونچی آواز میں، کیا ہے اس کے اندر؟ پاک شراکت ہے جی، مسیح کا بدن ہے۔ پرانے عہد نامے میں اس صندوق کو کیا کہتے تھے؟ ہاں جی، اسی بولے عہد کا صندوق، عہد کا صندوق کہتے تھے۔ اس کے اندر کیا ہوتا تھا عہد کے صندوق کیا؟ ہاں جی، کیا ہوتا تھا؟ 10 حکم کی تختیاں اور ہارون کا عصا۔ ہارون کاہن تھا، اس لیے پہلا کاہن ہارون، اس کا عصا تھا، اور کیا تھا؟ من یا روٹیاں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی تھی، 3 چیزیں یاد رکھنا، کیونکہ ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے ابھی۔ 10 احکام کی تختیاں جو کوہ سینا سے خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی، موسیٰ پکڑ کر لایا اور لا کر کہا یہ 10 حکم بڑے ضروری ہیں، ان کے اندر شریعت کا اور کلام کا خلاصہ ہے، یہ بڑے ضروری ہیں، یہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، یہ پاک صندوق کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہارون پہلا کاہن ہے، اس کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہوتا تھا وہ بڑا خوبصورت عصا، وہ ایک درخت کا عصا تھا جو سوکھا ہوا تھا، اس کو کوئی پانی نہیں لگاتا تھا، نہ اس کی جڑیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر تازہ پھول کھلتے تھے، تازہ پتیاں اور خوبصورت پھول کھلتے تھے۔ اس کا مٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا روحانیت سے، ایمان سے اور خدا سے اور الہیات سے تعلق ہے، اور آسمان سے برسنے والے من کو، خدا کے اس قربانی کی روٹی کو خدا کے حضور اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ میں اس کے متعلق یہی صندوق اٹھا کر جب وہ جنگ کے لیے لے کر جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ جنگ ہارتے تھے کہ جیتتے تھے؟
جیتے تھے؟ یہ صندوق خدا کی حضوری کا نشان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ عہد کا صندوق خدا کی حضوری کا نشان، جنگ میں جیتنے کا نشان، اور خدا کے حضور۔ اس کے اندر 10 کام، ہارون کا عصا اور من کی۔ تھوڑا سا اس کے متعلق آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تھوڑا سا واقعہ جو سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 6 باب کی 9 آیت سے تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، 2-3 آیات۔ اور اس روز داؤد خداوند سے خوف زدہ ہوا اور کہا کہ خداوند کا صندوق میرے پاس کس طرح آئے گا؟ اور داؤد نے نہ چاہا کہ خداوند کا صندوق داؤد کے شہر میں اپنے پاس رکھے، تو داؤد اسے ایک طرف جت کے رہنے والے عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ تب داؤد کو خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کی ہر ایک چیز کو خداوند کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی سے لے آیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے آپ سے پڑھنا چاہ رہا تھا، غور سے سنیں۔ عہد کا صندوق داؤد بادشاہ اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہ رہا، عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رکھتا ہے۔ اس کے گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کی ہر چیز پر برکت ملی ہے، اور یہ خبر جب ملی ہے تو پھر داؤد اس صندوق کو واپس اپنے شہر میں لانا چاہتا ہے اور خوشی سے لانا چاہتا ہے۔ مقدس ارنیوس جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کوئی 120 سال کے بعد مقدسہ ماں مریم کے متعلق جب سوچتا ہے اور لکھتا ہے، مقدسہ ماں مریم نے عہد نامے میں عہد کا صندوق ہے۔ مقدسہ ماں مریم کیا ہے؟ عہد کا صندوق۔ آپ جب لطانیہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں صندوق شہادت۔ مقدسہ ماں مریم نئے عہد نامے میں اور کلیسیا کے لیے عہد کا صندوق ہے۔ اور عہد کے صندوق کے اندر کیا کیا تھا؟ ہاں جی، کیا کیا تھا؟ 10 کام، حصہ اور من۔ اور مقدسہ ماں مریم کے بطن جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کیا تینوں چیزیں نہیں ہے؟ کاہن اعظم یسوع ہے، زندگی کی روٹی یسوع ہے، اور کلمہ متجسد ہوا یسوع ہے، سو سب اس کے بطن میں ہے۔ اب اس حوالے کو جوڑے ملاقات کے ساتھ، آئے ملاقات کے ساتھ جوڑے۔ کتنے مہینے مقدسہ ماں مریم الیزابت کے گھر رہی؟ عبید ادوم کے گھر میں صندوق کتنے مہینے رہا؟ 3 مہینے تک۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس لیے مقدس ارنیوس اس سارے واقعہ کو اس واقعہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتا ہے۔ 3 مہینے مقدسہ مریم الیزابت کے گھر رہی۔ الیزابت کے گھر میں خوشی تھی کہ نہیں تھی؟ جب داؤد بادشاہ خدا کے صندوق کو لے کر آیا تھا، کس کے ساتھ؟ غم کے ساتھ لے کے آیا تھا؟ خوشی کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ، اور خدا کے کلام کے اندر لے کے وہ ناچتا ہے، وہ ڈانس کرتا ہے۔ اور یہاں الیزابت کے گھر میں کون ڈانس کر رہا ہے؟ یوحنا اصطباغی ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو ہی علیہ السلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، بچہ خوشی سے میرے بطن میں اچھل پڑا۔ سو یہ ساری باتیں خدا کے حضور مقدسہ ماں مریم کے لیے لکھی گئی۔ جو عہد کا صندوق ہے، روح القدس اور مریم کے بغیر ہم کرسمس نہیں منا سکتے ہیں،
ایک خوشی کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، ایک خوشی کبھی بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آج کی دوسری تلاوت میں جب اعلان کیا جاتا ہے، خداوند کے حضور مقدس پولس رسول کہتا ہے، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤ۔ یسوع مسیح کا متجسد ہونا، دنیا میں آنا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ وہ روح القدس کے وسیلے سے آئے، وہ مریم کے وسیلہ سے آئے، وہ اس تعلق سے آئے تاکہ خداوند کے حضور اس ماں کو دیکھا جائے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اب ہم کس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ اب ہم خدا کے حضور اس کلام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ہم کس طرح سے خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں؟ کس طرح سے خداوند کو جانتے ہیں؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ کیا ہمیں بھی خوشی ملتی ہے کہ نہیں؟ کیوں مقدسہ ماں مریم علیہ السلام کے پاس گئی تھی؟ کو بتا سکتا ہے کیوں گئی تھی؟ مقدسہ ماں مریم کیوں علیہ السلام کے گھر گئی تھی؟ سوچ سکتے ہیں کیوں گئی تھی مقدسہ مریم؟ خدمت کرنے کے لیے گئی تھی۔ کس کے لیے گئی تھی؟ اونچی بولے ذرا۔ خدمت کرنے کے لیے گئی تھی۔ میں آج خدا کے حضور ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، ان ماسیوں کا، پھوپھیوں کا، تائیوں کا، چاچیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب کسی بھی خاندان میں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والا ہوتا ہے جو خدمت کے لیے جاتی، اپنی بہن، اپنی بزرگا، اپنی کسی عزیز کی خدمت کے لیے جاتی ہیں، آج وہ سارے لوگ جو یہ خدمت کرتے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مقدسہ ماں مریم کی طرح اپنے عزیز کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح الزبات کو خداوند کے حضور جو اچھی اور خوشی کے ساتھ مقدسہ ماں مریم کو جو قبول کرتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے جب آپ بھی کسی کی خدمت کے لیے جاتے ہیں اسے بھی آپ کی موجودگی سے خوشی ہوتی ہے، آپ کا جانا اس کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ سو اس لیے آپ سب کا شکریہ جو یہ خدمت کرتے رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کریں گے، اس کو خوشی کے ساتھ کریں، برکت کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ وہ رویہ اور وہ عمل ہے جو آپ مقدسہ ماں مریم کی طرح کرتے ہیں۔ ضرور پھر لکھا ہے مریم 3 مہینے تک وہاں رہی اور پھر اپنے گھر کو کہاں گئی تھی؟ اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ آپ بھی ضرور خدمت کرنے کے بعد اپنے گھر میں جائیں، اس گھر میں نہ بیٹھے رہیں، بلکہ خدمت مکمل کرنے کے بعد آپ ضرور اپنے گھر میں جائیں تاکہ وہ خوشی اور رشتہ برقرار رہے، وہ خوشی اور محبت اسی طرح قائم رہے، اور خدا کے حضور ہم اس محبت کو جو خدا ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے آسمان سے آ رہا ہے، اس محبت میں بڑھتے جائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے۔